شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ہم پر حکومت پنجاب کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے بھائی نے ملک میں بجلی کے ریٹ بڑھا دیے، بڑے بھائی نے 2 ماہ کے لیے پنجاب میں بجلی سستی کر دی۔ مریم نواز کی تقریر سن کر افسوس ہوا، سیاست میں بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 2 ماہ کے لیے ریلیف کے بعد کیا ہوگا؟ ریلیف مستقل دیا جائے، 2 ماہ کے لیے ریلیف سے کچھ نہیں ہوتا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ لیڈر کے پاس ویژن اور سمجھ ہوتی ہے۔ انہوں نے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھایا اور پھر چیف منسٹر پنجاب صاحب اور جناب نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پنجاب میں جو ہے 2 مہینے کے لیے پیسے جو ہیں ان کے ہم کم کر دیتے ہیں۔ اچھا، کل جو سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی 2 مہینے کے لیے آپ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، دین واٹ؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ اگر 2 مہینے کے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ جو ہے تیسرے مہینے کیا ہوگا؟ تیسرے مہینے پھر یہ 14 روپے یونٹ پھر بجلی مہنگی ہوگی، پھر کیا کرو گے آپ؟ تو سعید غنی صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی یا غلط نیت سے بات نہیں کی، انہوں نے ایک پولیٹیکل بات کی اور انہوں نے ایک سمجھداری والی بات کی کہ جی آپ نے جب بھی ریلیف دینے ہیں تو لانگ ٹرم دینے ہیں۔ لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے؟ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ دیتی ہے۔ میں آپ سب کو، پورے پاکستان کے لوگوں کو بول رہا ہوں، اور بغیر کسی پوائنٹ سکورنگ کے بول رہا ہوں، بغیر کسی پہ تنقید کے بول رہا ہوں، لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا مقصد ہے جس کے پاس ویژن ہوتا ہے، جس کے پاس دماغ ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے، جو دور سے چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور وہ لیڈر انفارچونیٹلی سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی اور پارٹی میں نہیں ہے۔ اور میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ویژن تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا، جس نے دیکھا کہ پاکستان میں ان فیوچر انرجی کے کرائسس ہو سکتے ہیں، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ویژن کو رکھتے ہوئے تھر کول کا پروجیکٹ انہوں نے کہا کہ میں اس کو شروع کروں، اور تھر کول سے یہاں سے بجلی نکلے کہ پاکستان میں بجلی سستی ہو۔ آپ آج بول رہے کہ ہم 45 ارب روپے دے کے جو ہم 2 مہینے کے لیے بجلی سستی کریں، دین واٹ؟ آپ اس منصوبے کو دیکھیں جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ منصوبہ اس لیے بنانا چاہتی ہوں کہ بجلی پاکستان کے لیے سستی ہو۔ انفارچونیٹلی کیا ہوا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی جب حکومت کو ڈیزالو کیا گیا تو اس کے بعد حکومت آئی پی ایم ایل این کی، اور پی ایم ایل این نے تھر بند کر دیا۔ وہ جو کے ٹی بندر کے پروجیکٹ تھے وہ بند کر دیے گئے۔ پھر حکومت آئی 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی، پھر جس کو میں کہتا ہوں لیڈر، پھر جس کو میں کہتا ہوں ویژن، پھر جس میں کہتا ہوں جن کو سوچ سمجھ ہے، وہ محترم آصف علی زرداری صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم تھر کول کا پروجیکٹ شروع کریں گے، اور کیا ہوا؟ سندھ حکومت نے اپنے سارے ریسورسز لگائے۔ آپ صرف 45 ارب کے بیٹھ کے مثالیں دے رہے ہیں، سندھ حکومت نے اس طرح کے کتنے سینکڑوں ارب روپے صرف اور صرف تھر کول کے لیے دیے۔ آج اسلام کوٹ میں ایئرپورٹ موجود ہے، وہ ایئرپورٹ واحد پروونشل گورنمنٹ جس نے کوئی ایئرپورٹ بنایا ہے۔ مجھے پاکستان میں مجھے ایک بتائیں ایئرپورٹ جو پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہو، ایک ایئرپورٹ کا نام لے دیں جو پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسلام کوٹ میں وہ ایئرپورٹ بنایا، وہاں پہ ڈیول کیریج ویز بنائے۔ جن لوگوں نے تھر کے روڈ نہیں دیکھے، آج بھی ہمارے پاس اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اس وقت بھی پنجاب کے میرے 17 جرنلسٹ اس وقت اسلام کوٹ کے ایئرپورٹ میں موجود ہیں۔ اس وقت تھر کول وہ دیکھ رہے ہیں، میں نے پنجاب کے جرنلسٹ کو دعوت دیا کہ وہ دیکھیں۔ اس وقت بھی ہم جو بات کریں